آج ہم سندھ کے ایک اہم قصبے گھاروں پر کچھ بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس اس کی تاریخ، اس کا جغرافیہ اور جو آج کل وہاں ترقی ہو رہی ہے اس حوالے سے کچھ معلومات ہیں۔ جی ہاں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس جگہ کی کہانی کیا ہے اور یہ آج کل اتنی اہم کیوں ہوتی جا رہی ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو یہ قصبہ ہے ضلع ٹھٹہ میں، نیشنل ہائی وے N5 پر۔ جی یعنی کراچی سے زیادہ دور نہیں، میرے خیال ہے کوئی 65 کلومیٹر بس۔ ہاں بالکل قریب ہے۔ اور جو ہمیں پتہ چلا ہے شروع میں یہاں کچھ خاص قبیلے تھے، جیسے جوکھیو، خاص کھیلی اور میر باہر بھی۔ جی ہاں، یہ پرانے باشندے ہیں وہاں کے۔ اچھا، اور نام کی بات بڑی دلچسپ ہے، گھارو۔ ہاں، یہ نام کیسے پڑا؟ دیکھیں، سندھی میں گھارو کا مطلب ہوتا ہے کوئی شگاف، کوئی دراڑ سی۔ اچھا، تو قصہ یہ ہے کہ پہاڑوں سے جو برسات کا پانی آتا تھا جی جی اور کنجھر جھیل کا پانی بھی، جی جی ان سب نے مل کر وہاں زمین میں ایک راستہ بنا لیا، ایک شگاف ڈال دیا، ایک گھارو۔ او، تو پانی کے بہاؤ سے؟ بالکل، اور بس اسی شگاف کے کنارے یہ بستی آباد ہونا شروع ہوئی، یعنی کہ ایک طرح سے قدرت نے خود اس کی بنیاد ڈالی۔ واقعی یہ تو بہت ہی منفرد بات ہے کہ نام ہی قدرتی عمل سے جڑا ہوا ہے۔ جی اچھا، اور گھاروں کے بالکل قریب ہی تو وہ مشہور جگہ ہے بھنبھور۔ جی ہاں، بمبھور، سسی پنوں والا۔ ہاں، وہی جس کی کہانیاں تو ہم سب نے سن رکھی ہیں، لیکن آج کل دیکھیں تو بھنبھور تو بس آثار قدیمہ جیسا ہی ہے، صحیح کہا، ایک تاریخی مقام ہے۔ جبکہ گھارو جو نسبتاً نیا ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے، ایک بڑا شہری مرکز بن رہا ہے۔ یہ تضاد کیوں ہے؟ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ بالکل، اور جو ذرائع ہمارے پاس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس کی ایک بڑی وجہ گھاروں کی لوکیشن ہے۔ لوکیشن کیسے؟ ایک تو کراچی سے نزدیکی، اور دوسرا یہ نیشنل ہائی وے N5 پر ہونا۔ اچھا، یعنی مرکزی جگہ پر ہے۔ جی، اس اسٹریٹجک پوزیشن کی وجہ سے، خاص طور پر جب سے کراچی پھیل رہا ہے، تو یہ جگہ صنعتی سرمایہ کاری کے لیے اور رہائشی منصوبوں کے لیے بہت پرکشش ہو گئی۔ اچھا، تو معاشی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں، بالکل۔ جبکہ بھنبھور اپنی ساری تاریخی اہمیت کے باوجود اس نئی ترقی کی دوڑ سے تھوڑا سا الگ رہ گیا ہے۔ وہاں زیادہ توجہ شاید آثار کے تحفظ پر ہے۔ جی، زیادہ تر فوکس وہیں ہے۔ تو یہ جغرافیائی اور معاشی وجوہات ہیں گھاروں کی ترقی کے پیچھے، اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اب وہاں صرف وہی پرانے قبیلے نہیں رہتے۔ نہیں، اب تو ملک کے مختلف حصوں سے لوگ آ کر بس رہے ہیں۔ اچھا، یعنی آبادی بھی بڑھ رہی ہے اور مختلف ثقافتیں بھی آ رہی ہیں۔ یقیناً آبادی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے ثقافتی رنگا رنگی بھی بڑھ رہی ہے۔ اور یہ بات ہمیں واپس وہیں لے جاتی ہے، اس شگاف والی بات پر۔ اچھا، کہ دیکھیں کیسے ایک جغرافیائی خصوصیت جیسے وہ پانی کا بنایا ہوا راستہ، وہ نہ صرف ایک جگہ کو نام دیتا ہے جی، بلکہ اس کی قسمت بھی بدل سکتا ہے۔ وہ شگاف جو کبھی پانی کا راستہ تھا، آج ایک ابھرتے ہوئے شہر کی پہچان بن رہا ہے۔ یعنی فطرت اور انسانی آبادی کا ایک مسلسل تعلق ہے۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں، غارو ایک ایسا شہر ہے جس کی جڑیں تو قدرت میں ہیں، جی، لیکن اس کی پہچان اب تیزی سے بدل رہی ہے۔ بھنبھور جیسے تاریخی مقام کے قریب ہوتے ہوئے بھی یہ اپنی ایک الگ، ایک ماڈرن شناخت بنا رہا ہے۔ صحیح، ایک ایسی شناخت جو معاشی مواقع اور شہری پھیلاؤ سے زیادہ جڑی ہوئی ہے۔ بالکل۔ اور یہ صورتحال جو ہے نا، یہ ایک اہم سوال کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ کیا سوال؟ دیکھیے، ایک طرف بھنبھور ہے جو ماضی کی داستان ہے، رومان ہے، ایک تاریخی ورثہ ہے، جی ہے، اور دوسری طرف گھارو ہے جو آج کی عملی ضرورتیں، آبادی کا دباؤ اور تیز رفتار شہری ترقی کی علامت بن رہا ہے۔ صحیح۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا خاص محرکات ہیں، معاشی، سماجی یا انتظامی، جو غارو کو اتنا پھیلا رہے ہیں، جبکہ اتنا بڑا تاریخی ورثہ بھنبھور وہ بس ایک یادگار بن کر رہ گیا۔ یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ جی، یہ ہمیں اس پورے علاقے میں ترقی کی ترجیحات پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ تاریخی ورثے کا تحفظ زیادہ اہم ہے یا نئی شہری ضروریات کا خیال رکھنا، یا ان دونوں میں توازن کیسے قائم کیا جائے۔ واقعی یہ ایک اہم نقطہ ہے جس پر مزید غور و فکر کی ضرورت ہے۔